بحمدہ تعالی یاسین شریف کا مفہوم اور ترجمہ مکمل ہو رہا ہے. 2-3 آیتیں اور باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ ہم اس سے فیض یاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الذی جعل لکم من الشجرۃ نارا فاذا انتم منہ توقدون. پروردگار وہ ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا فرمائی جس سے تم تاپتے ہو، سینکتے ہو. حضرات، بظاہر آگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی سے متعلق نہ ہو. پانی کے چند قطرے آگ کو بجھا دیتے ہیں، لیکن قادر مطلق کا یہ عالم ہے کہ شاداب درختوں سے وہ آگ پیدا فرماتا ہے. اس کی 2 توجیہیں کی گئی ہیں. ایک تو مفسرین نے فرمایا کہ عرب میں 2 درخت ہوتے تھے جن کو آپ اگر ہاتھوں میں لیں تو آپ کا ہاتھ بھیگ جائے، لیکن رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی. ان میں سے ایک کا نام عفار تھا اور ایک کا نام کوئی اور تھا. اسی طریقے سے ایک شاداب درخت ہے، وہ سوکھ جاتا ہے اور اس سے آگ پیدا کی جاتی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی شاداب درخت کو آگ میں تبدیل فرما سکتا ہے یا شاداب درخت سے باضابطہ طور پہ آگ پیدا کر سکتا ہے تو تمہارے ٹھنڈے جسموں کو بھی زندگی کی حرارت عطا فرما سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. اس کی قدرت کا یقین کرنا ہو تو کائنات کا مشاہدہ کرو اور کائنات کی ہر چیز کا جائزہ لو. اللہ ارشاد فرماتا ہے: اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ تم 4-5 فٹ کے انسان ہو، 6 فٹ کے. تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ پہلے تم اپنی تخلیق پہ غور کرو جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. اب ذرا آسمان و زمین کو دیکھو، آسمان کی وسعتوں کا جائزہ لو. ایک ایک سیارہ ایسا ہے جس میں ہماری ہزاروں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں. کہکشاں جسے ملکی وے کا نام دیتے ہیں، کتنے ننھے ستاروں کا مجموعہ ہے، مگر ہر ستارہ اتنا بڑا ہے جو ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے. اور پھر یہ عظیم خلا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں آسمان کے طبقات جو ہیں ان کا آپ جائزہ لیجیے. سورج کتنے لاکھ میل دور ہم سے دور ہے، چاند 2.5 لاکھ میل ہم سے دور ہے، اور اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خلا اتنا وسیع ہے کہ آج تک اسپیس کو کوئی نہ ناپ سکا ہے اور نہ ناپ سکے گا، اور یہ پھیل بھی رہا ہے. ان حالات میں جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، خلاؤں کی تشکیل کی ہے، سیاروں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ تم کو دوبارہ زندگی دینے میں قادر نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے. تم آسمان و زمین پہ غور کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے انسان کی اپنی ذات پہ بحث کیا گیا قرآن عظیم کے اندر، کائنات کے گرد و پیش کے حوالے سے بات کی گئی، قرآن پاک کے نزول کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اب کائنات کے حوالے سے، یونیورس کے حوالے سے اللہ اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ یقین مان لو، جو خلاق کائنات ہے کیا وہ تمہارے وجود کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ زندہ کر سکتا ہے. ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں جو آخرت پہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے. ہم مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں، مگر یقین رکھنے کے باوجود آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. صرف یقین ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جانے کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.